تو ہمارا مسلک، میرا مسلک پہلا ہے ادب. ادب پہلا مسلک ہے میرا. ادب نہیں ہے تو میں نہ دیکھتا ہوں کہ کس گدی سے تعلق رکھتا ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا زاہد ہے، پھر میں نہیں دیکھتا. ادب خدا رسول قرآن کا. ارے ایک بریلوی جو اشتہار لگاتا ہے وہ تقریر کر رہا تھا، میں بیٹھا تھا، اس نے کہا یا لا یمسو الا المطہرون، ارے وضو کر کے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا کرو. اللہ نے فرمایا جب تک پاک نہ ہو اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. ادھر میں بیٹھا تھا، میں نے کہا نالی میں اشتہار بالکل اشتہار پر لکھ کر نالی میں ڈالتے آؤ. ہاتھ تو نہ لگاؤ لیکن نالی میں خدا رسول کا نام گیرو. یہ اشتہار جو لگاتے ہیں اتنا ظالم ہیں. ارے ایمان تو ایمان، کافر تو کافر، ان کی ساری باتیں سلب کر دی جائیں گی اور ان کو ایمان نصیب ہو نہیں سکتا جو اللہ رسول کے نام کو نالیوں کے اوپر لگاتے ہیں. اور اس بارش میں میں پورے شہر گھوم رہا ہوں، اللہ رسول کے نام سب نیچے آ گئے، پھر نئے اشتہار لگ رہے ہیں. ایسے لوگوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ولی فرماتے ہیں، کیونکہ ہم ولی والے کہلاتے ہیں، میں اس لیے ولی. ایک ولی فرماتے ہیں 1000 بار باشویم دہاں با عطر و غلاب نام ترابہ گو ید کمال بے ادبی. ادب ایمان کی پہلی کڑی ادب ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں 1000 دفعہ اپنے منہ کو دھو لوں عطر و غلاب سے پھر بھی میں تیرا نام لوں تو بڑا بے ادب. یہ ہے مسلک. ایک اور ولی فرماتے ہیں 100 اونٹ جا رہا ہے، آخری اونٹ پر قرآن مجید لدا ہوا ہے، فرمایا میں اگلے اونٹ کی رسی بلا وضو نہیں پکڑوں گا. روتا ہے دل. قرآن مجید مسجدیں کروڑوں روپے کی ہیں اور قرآن مجید توڑوں میں پڑے ہیں. میرے مرشد پاک کا فتویٰ ہے کہ قرآن مجید دریا میں بھی نہ گیرے جائیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پیر کا بھی یہی فتویٰ ہے، گولڈ شریف والی سرکار کا. پھر آپ نے دلیل دی، فرمایا اس وقت لکھے جاتے تھے، امام صاحب نے حکم دیا سیاہی سے اور نہریں ہڈیں نہیں تھیں، سیدھے سمندر میں لے جاتے اور وہ حرف جو ہے مس جاتے. بات سمجھ لو. آج کل فتنہ ہے، حکومت قرآن کی دشمن ہے، اس لیے حضرت امیر عمر صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہیں ان کو تم واش مت بناؤ، بیچو مت. اب چھاپے کھانے لگ گئے، کوئی اسلامی حاکم آئے گا خدا کی قسم پہلے چھاپے کھانے والوں کو پکڑ کر اندر دے گا. صرف ایک ہی چھاپے کھانا ہونا چاہیے پاک قرآن مجید کا، اور اس کو ادب سے رکھنا چاہیے اور گراں قیمت پر بکنا چاہیے. ارے 45 روپے کا قرآن مجید، اس میں کیا اچھا کاغذ لگائیں گے؟ ایمان سے کہو. وہ رکھے رکھے ایک مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، پھر مولوی پکڑ کر اسے توڑے میں دے دیتا ہے. یہ اچھرا نہر ہے جو اچھرا نہر، اس سے ہم نے 8-9 ٹرک اٹھائے اور جلائے کیونکہ نہر ختم ہو گئی، گٹر تھے. اب وہ قرآن مجید نظر نہیں آتے تھے. نہ کاغذ جب پلیت ہو جائے اتنا نکل جائے پھر دھویا نہیں جاتا. ہم نے جلا جلا کر شہید کیے. مسلمانوں آج کل یاد رکھو، کروڑیں مسجدیں ایک پاسے اور ایک قرآن محل ایک طرف. سمندر میں مت گیرو. آپ نے فرمایا میں نے آپ کے فرمان کو دیکھا کہ میں سمندر میں گیا، باہر دیکھا تو قرآن مجید کے اوراق اور قرآن مجید پڑے ہیں، بہت قرآن مجید پڑے ہیں. وہ سمندر چھولی جو لگاتا ہے نا ٹھاٹ، بحر آ جاتے ہیں. صرف آپ نے فرمایا کہ جس طرح کسی نبی کو دفن کیا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ ادب کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے. تو ہم نے سوچا، تو سوچ کر میرے ذہن میں یہی آیا. میں نے اس وقت 4 قرآن محل بنوائے ہیں. نیچے کنواں کھدوایا،
پھر اسے نیچے اس کو لنٹر وغیرہ جو ہے لوہا شوہا مضبوط کیا، اوپر اسار کر دروازے رکھے، اندر پھر گارڈر پایا، پھر وہاں قرآن مجید جمع کرتے ہیں، پھر کپڑے کے ساتھ ہم اوپر نہیں گرتے، ایسا ایسا اتارتے ہیں۔ تو خدا آپ کو بھی نصیب کرے کہ ایک قرآن محل یہاں بھی بن جائے۔ ایمان سے دریا میں گھیرنا بھی حرام ہے، کیوں نہریں ہڈیں ہو گئی ہیں، دریا گٹر ہیں، سوائے اب اس زمانے میں قرآن مجید کی تحفظ جہاں بھی مسجد ہو اس مسجد کے لیے ضروری ہے کہ وہاں چھوٹا بڑا قرآن محل ضرور ہو، اور اس کو میں ضروری سمجھتا ہوں۔